ہن چلدے ہاں اسی آیت نمبر 12 دی طرف. کی خیال جی ٹری اگے؟ ہائے 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 میرے رب کے کلام میں کیا چاشنی ہے. اللہ پاک نے آگے اسی سوال کا پھر جواب رکھا ہوا ہے کہ تم اے کافرو، یہ سورۃ الروم کی آیت 12 آ گئی. اے کافرو تم کہتے ہو آخرت اول تو ہونی کوئی نہیں، ہوئی تو ہمارے بت ہمیں بخشوا لیں گے. لو پھر اس سوال کا بھی جواب لگتے ہاتھ ہی سن لو. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. بس انج سمجھ لو بھی اللہ نے نہ انج نیڑیو کر کے گل مکا دیتی. آج نہ بڑی نیڑیو کر کے. وَيَوْمَ اور اس روز تقوم قائم ہوگی الساعۃ قیامت، یعنی جس روز قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون مجرم مایوس ہو جائیں گے. یہ سارے بتوں کے پجاری کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے. کیوں مایوس ہو جائیں گے؟ وجہ کیا ہوگی؟ آیت نمبر 13 کے اندر اس وجہ کا ذکر کیا. وجہ کیا ہے ان کے مایوس ہونے کی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. اس کی وجہ یہ ہوگی ان کے لیے ان کے شریک سفارشی نہیں بنیں گے. ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے ان کے شریک جن کو انہوں نے اپنا شریک مانا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اپنا شریک، اپنا خدا، اپنا الہ، اپنا معبود مانا ہوا ہے، جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ ان کے شریک ان کے سفارشی نہیں بنیں گے. ان کے شریک ان کے سفارشی نہیں بنیں گے، اس لیے مایوس ہو جائیں گے. آج تو بڑا زور دے دے کے اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر تو بڑا زور دے دے کر کہتے ہیں نا ہمارے بت ہمارے کام آئیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے. اول تو قیامت آنی کوئی نہیں، آ بھی گئی تو ہمارے بت ہمیں بخشوا لیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے نہیں بخشوائیں گے. ان کے خدا ان کے سفارشی نہیں بنیں گے. جب نہیں بنیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ مایوس. کوئی ان کا چارہ کار نہیں ہوگا، ٹوٹل مایوس ہو جائیں گے، ہوپ لیس ہو جائیں گے. ان کو ایک ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آئے گی. ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہمیں سوائے جہنم میں پھینکے جانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہماری اور کوئی راہ نہیں ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب ٹھکانہ ہے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. جب آنکھیں کھلیں گی تو پھر مایوس ہوں گے. وَقَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور یہ جو کافر ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی دلچسپ باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں نا. دیکھیں کتنا اس کے اندر تطابق ہے، مطابقت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ اپنے شریکوں کے کافر ہو جائیں گے. وہ کافر اپنے شریکوں کے کافر ہو جائیں گے، یعنی کافر اپنے شریکوں کا اس دن انکار کر دیں گے. آج تو انکار کرتے نہیں ہیں نا. ہمارا تو دین، ہمارا دین اسلام، اس کا آغاز ہی انکار سے ہے. کریں غور، لا الہ، یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کا معبود ہونا، اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے ذکر انکار ہے. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی خدا ہے ہی نہیں. پہلے سرے سے نفی. ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی خدا ہے ہی نہیں. پہلے ٹوٹل انکار. انکار کے بعد پھر آگے اس بات ہے نہیں ایک ہے، ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہے. الا اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ. ہم تو انکار کرتے ہیں، انکار سے ہی ہمارا دین شروع ہوتا ہے. کافر قیامت کے دن اپنے بتوں کے خدا ہونے کا بولے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. اس دن وہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ. لیکن رب فرمائے گا آج لا الہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے.
یہ دنیا کے اندر تم لا الہ پڑھ کے آتے تو وہاں فائدہ ہوتا، وہاں انکار کر کے آتے، یہاں انکار کیا تو کیا انکار کیا، اس دن انکار کر دیں گے۔ چلیں اب تھوڑا سا آیت کے لفظوں کے اندر آپ غور کریں اور مزید اس آیت سے ذرا اپنا لطف دوبالا کریں۔ وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہوں گے، لَهُمْ، ان کے لیے، ان کے لیے کا مطلب تسی بول دے نہیں، من شک پہ جاندہ ہے بھی پتہ نہیں تو میں سمجھا نہیں پا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہوں گے، لَهُمْ، ان کے لیے، ان کے لیے کا مطلب ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریک، ان کے شرکاء، ان کے خدا، ان کے نہیں ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، شفعاء، کیا نہیں ہوں گے، سفارشی، ان کے سفارشی نہیں بنیں گے، وَكَانُوا، اور وہ ہو جائیں گے، بِشُرَكَائِهِمْ، اپنے شریکوں کے، کافرین، منکر، کافر، انکار کر دیں گے۔ دیکھیں اس دونوں باتوں کے اندر کیا لطف چھپا ہوا ہے، اللہ پاک نے کافروں کی حقیقت کیسے کھول کے بیان فرما دی۔ ان کے شریک، ان پجاریوں کے سفارشی نہیں بنیں گے، اور یہ کافر اپنے شریکوں کا خود قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ آیت 14 بھی سن لیں ساتھ ہی، پھر اکٹھی تشریح کرتے ہیں ملا کے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یوم، اس روز، تقوم، قائم ہوگی، الساعۃ، قیامت، یومئذ، اس روز، یتفرقون، الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس روز کیا ہو جائیں گے؟ جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن سارے کیا ہو جائیں گے؟ وکھرے وکھرے، ان کے اندر تقسیم ہو جائے گی، تفریق ہو جائے گی، ٹوٹل ڈویژن ہو جائے گی۔ ڈویژن کیسے ڈویژن ہوگی؟ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان دوزخیوں اور ان جنتیوں کی، جو کافر دوزخی ہوں گے، مسلمانوں کی ان کافر دوزخیوں کے ساتھ پھر کبھی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہاں تو ہمیشہ واسطے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کر دے گا؟ ایتھے تے سارے رل مل کے رہندے نا، کوئی نہیں پتہ ہوندہ بھئی مومن کون ہے تے کافر کون ہے، جنتی کون ہے تے جہنمی کون ہے، ایتھے تے کوئی پتہ نہیں۔ ایتھے تے جو جھوٹ، جو کڑل، تے جو دغا، تے جو دھوکھا، تے جو فراڈ، جی کیا نیک تے کیا بد، ایتھے تے کوئی پتہ نہیں ہے، سارے مل جل کے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ لیکن اس دن ٹوٹل کیا ہو جائے گی؟ تفریق، تقسیم۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن ٹوٹل کیا ہو جائے گی؟ تفریق ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، اس طرح جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہماری تفریق، ہماری تقسیم، اس کی کیا حیثیت ہے جو اس دن رب ذوالجلال تفریق اور تقسیم فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے یہ جو آیت مبارکہ رکھی ہے، یہ اصل میں اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان دوزخیوں سے الگ کر لے گا، وکھرا کر لے گا، جدا کر لے گا، ان کی شان کے پیش نظر، ان کے مقام اور مرتبہ کے پیش نظر، ان کی عظمت کے پیش نظر۔